کیا آپ شیف ہیں یا کوک ہیں؟ لائٹ ڈیوٹی کلینر ہیں یا ہیوی ڈیوٹی کلینر ہیں؟ فوڈ اٹینڈنٹ ہیں یا فوڈ اینڈ بیوریج سرور ہیں؟ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کینیڈا میں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ سیٹل ہونے کے لیے۔ ایک نئی امیگریشن سٹریم سٹارٹ ہوئی ہے مارچ 1 2024 میں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امیگریشنز کینیڈا کے لیے کون کون سی آپشنز اویلیبل ہیں، جن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام اور فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ پروگرام۔ تو اس کے علاوہ اور کیا آپشنز ہیں؟ وہ ہے پروونشل نومینیشن پروگرام، جو کہ PNP، جو کہ ڈفرینٹ پروونسز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو نومینیشن دیتے ہیں۔ یہ آپشنز موسٹلی وہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں جن کا فیڈرل اسکلڈ ورکر یا ایکسپریس انٹری کے تھرو جو سکورنگ ہے وہ میٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ جب آپ پروونشل نومینیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ کی اپلیکیشن پروونشل نومینیشن میں اپروو ہو جاتی ہے تو اس کیس میں آپ کا جو سکور ہے وہ، کیونکہ آپ کو ایک پروونس نومینیٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ کا جو سکور ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے، آپ کو ایڈیشنل سکورنگ مل جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پروونشل نومینیشن کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ پروونشل نومینیشن ان اپلیکنٹس کے لیے ہے جو کہ اسکلڈ ورکر ہیں، جن کے پاس اسکلز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اسٹریم لائن جو ہے وہ پروونس کی طرف سے ہے، پروونشل ہے، آپ کو پروونس جو ہے وہ نومینیٹ کرتا ہے تو آپ کی جو انٹینشنز ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پروونس میں رہنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر پروونس کی اپنی کچھ پریفرنس ہیں۔ کچھ پروونس جو ہیں ان کا ٹارگٹ ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں، اسکلڈ پیپل ہوتے ہیں۔ کچھ پروونس جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اسکلڈ ورکر کو، کچھ پروونس جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کچھ پروونسز جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں بزنس پیپل کو، کچھ پروونسز جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں سیمی اسکلڈ ورکرز کو۔ پروونشل نومینیشن میں دو طرح کے پروگرام ہیں، ایک جو تھرو ایکسپریس انٹری ہوتا ہے اور دوسرا جو نان ایکسپریس انٹری کے تھرو ہوتا ہے۔ اب جب آپ اس پروگرام کے انڈر کہ PNP کے انڈر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جیسا کہ دوسرے امیگریشن پروسیس ہیں جس میں آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو میڈیکل کروانا ہوتا ہے، اسی طرح سے PNP میں بھی یہ دو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہیں۔ فردر ریکوائرمنٹ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی انیشلی جو مین چیز ہے وہ ہے ہیلتھ اور کرمنل ریکارڈ، آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور آپ کا ہیلتھ چیک اپ، یہ دو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہیں، اور فردر جو اور ریکوائرمنٹ ہیں ہم اب آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جو ایکسپریس انٹری اور نان ایکسپریس انٹری سٹریمز ہیں ان میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اگر جو اب ایکسپریس انٹری اور نان ایکسپریس انٹری سٹریم ہیں PNP کی، تو اگر ہم بات کریں جو نان ایکسپریس انٹری سٹریم ہے تو اس میں آپ اس پروونس میں اپلائی کریں گے انڈر نان ایکسپریس انٹری سٹریم۔ اگر آپ کو نومینیشن مل جاتی ہے دین آپ اپنا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ موو فارورڈ کریں گے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے۔ اس میں جیسا کہ پہلے بتایا کہ آپ کا میڈیکل چیک اپ اور آپ کے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر ایکسپریس انٹری کی بات کریں تو آپ نے ایکسپریس انٹری کے اندر اپنی پروفائل کریٹ کریں گے اور وہاں پہ آپ اپنی انٹینشن شو کریں گے کہ آپ کس پروونس اور کس ٹریٹری میں آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو اس ٹریٹری اور پروونس سے آپ کو نومینیشن مل جاتی ہے، جو کہ نومینیشن سرٹیفکیٹ یا نومینیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایکسپریس انٹری پروفائل میں ملتا ہے، تو پھر آپ اپنا وہ نومینیشن سرٹیفکیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس پہ آپ موو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اب فردر اس میں جتنے بھی پروونس ہیں وہ اس سٹریم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس میں AAIP ہے، البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام ہے،
اس میں سسکیچون کا جیسے SINPA سسکیچون امیگریشن نومینیشن پروگرام ہے. تو ڈفرینٹ اسٹریم جو ہیں پروونسز جو ہیں ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام AAIP نے جو البرٹا اپرچونٹی اسٹریم ہے اس کو ٹیمپریریلی پاز کر دیا ہے. آئی تھنک 15 فیبروری 2024 ریسنٹلی انہوں نے اس کو پاز کیا ہے ٹل فردر نوٹس. گڈ نیوز یہ ہے کہ البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام نے ایک نیو اسٹریم امیگریشن کی نیو اسٹریم لانچ کی ہے جو کہ سٹارٹ ہوئی ہے مارچ 1 2024 سے، جس میں جو انڈسٹری ہے ہاسپٹیلٹی کی اور ٹورزم کی اس میں جو شارٹیج ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے مارچ 1 2024 سے. ابھی جو البرٹا AAIP ہے انہوں نے جو نیو ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی اسٹریم سٹارٹ کیا ہے اس کی وہ اپلیکیشن 1 مارچ 2024 سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی ہیں. اینڈ دا انٹرسٹنگ پارٹ دے آر پروسیسنگ آل دوز ایپلیکیشن ان اے پریورٹی. They are expediting the process of processing the applications under that stream because ان لوگوں کو جو وہاں پہ بزنسز ہیں ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ یا ٹورزم سے ریلیٹڈ وہاں پہ شارٹیج ہے. تو اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے اس کی جو اپلیکیشنز ہیں جو 1 مارچ 2024 سے سٹارٹ ہوئی ہیں ایکسیپٹ ہونا، اس کو انہوں نے پریورٹائز کر دیا ہے پروسیس کرنا، تاکہ اس کی جو شارٹیج ہے وہ ایز سون ایز پاسیبل اس کو ایڈریس کیا جا سکے. ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی اسٹریم کے انڈر جو آکوپیشنس ان ڈیمانڈ ہے جو اس وقت ان کو چاہیے، ان میں آتے ہیں ریسٹورینٹ اینڈ فوڈ سروس مینیجرز، اکاموڈیشن سروس مینیجرز، فوڈ سروس سپروائزرز، شیفز اینڈ کوکس، ہوٹل فرنٹ ڈیسک آفیسرز، ہوٹل فرنٹ ڈیسک کلرکس، ٹور اینڈ ٹریول گائیڈز، فوڈ اینڈ بیوریج سرور، فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ، لائٹ ڈیوٹی کلرکس، اسپیشلائزڈ کلرکس، جینیٹرز اینڈ ہیوی ڈیوٹی کلینرز. تو یہ وہ تمام ان ڈیمانڈ آکوپیشنز ہیں جس کے لیے AAIP جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس کا جو پروسیس ہے وہ ایکسپیڈائٹ کر رہی ہے، بہت اس کو تیزی سے پروسیس کر رہی ہے. I think that's the best opportunity. Become a permanent resident. Choose this option and make a little research on this one. Check your eligibility criteria. So if you are a chef, if you are a cook, if you are a cleaner, if you are a hotel server, if you are a food and beverage server, so this is the best option for you. AAIP کے اندر جو اسٹریم ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی اسٹریم ہے اس کے اندر اگر آج آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو نیکسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی بھی انڈسٹری میں جو ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہو یا ٹورزم سے ریلیٹڈ ہو، آپ وہاں پہ ایز این ورکر آلریڈی کام کر رہے ہوں. اینڈ یو مسٹ ہیو اے ویلڈ ورک پرمٹ انڈر دیٹ پروگرام. لیٹ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کیٹیگری کے اندر کام کر رہے ہوں اور آپ اپلائی اس اسٹریم کے اندر کر رہے ہوں، یا آپ کے پاس ویلڈ ورک پرمٹ نہ ہو اور آپ اس کیٹیگری کے اندر اپلائی کر رہے ہوں. سو یو مسٹ ہیو اے ویلڈ ورک پرمٹ انڈر دا سیم کیٹیگری، انڈر دا سیم سیکٹر. نیکسٹ ریکوائرمنٹ اس کی امپلائمنٹ ہے. جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کی جو ورکنگ آورز ہے وہ منیمم 30 آورز آپ کے ہونے چاہیے. ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو اپرووڈ امپلائر ہیں آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوں، اور یہ جو آپ کا ڈیوریشن ہے 30 آورز کا، یہ آپ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہو تو آپ نے ایٹ لیسٹ وہاں پہ 6 منتھس کام کیا ہو. 6 منتھس ایٹ لیسٹ آپ نے کام کیا ہو 30 آورز منیمم. اور اگر 6 ویکس آپ کنسیڈر کریں، اگر آپ اس کو آورز میں کریں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 780 آورز ہونے چاہیے. اور یہ جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے یہ آپ کا سیم امپلائر کے انڈر ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ جاب کر رہے ہوں یہ پیڈ ہونی چاہیے، والنٹیئر اس میں کنسیڈر نہیں ہوگی. آپ کی پراپر جاب 30 آورز کی جاب ہو اور آپ پیڈ ہوں اور آپ کے پاس ویلڈ ٹیمپریری ریزیڈنٹ اسٹیٹس ہو IRCC کی طرف سے جو ایشو ہوتا ہے، ویلڈ ٹیمپریری ریزیڈنٹ اسٹیٹس. اس پروگرام کے اندر جو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے
It's you have to just get 4 band in each module for speaking, for writing, for listening and for reading. جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں، جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس ہائی اسکول ایجوکیشن ہونی چاہیے جو کہ ایکول ٹو کینیڈین اسٹینڈرڈ ہو. اگر آپ نے اسٹڈی کسی فارن کنٹری سے کی ہے تو آپ کے پاس ایک ویلڈ ECA ہونا چاہیے، ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ، جس میں آپ کا یہ شو ہو کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے آپ نے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ہائی اسکول اور مور دین دیٹ، مطلب ہائی اسکول ہو یا اس سے اوپر ہو. تو اب اگر ہم اس کا اوور ویو لیں تو جو AIP کے انڈر یہ نئی اسٹریم ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم اسٹریم سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں بیسکلی ان لوگوں کے لیے بہت ایڈوانٹیج ہے جو اس وقت البرٹا میں ایز اے ٹیمپریری ریزیڈنٹ رہ رہے ہیں اور وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیٹس دا گولڈن اپرچونیٹی فار دوز پیپل. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوک، شیف، لائٹ کلینر، ہیوی ڈیوٹی کلینر اور جو فرنٹ ڈیسک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر فرنٹ ڈیسک ہیں وہ لوگ، مطلب اس کیٹیگری کے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹورسٹ گائیڈ ہو گئے، اس کیٹیگری لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس اپرچونیٹی سے ایڈوانٹیج، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے یا فرینچ کی ریکوائرمنٹ ہے، آئلٹس کی وہ جسٹ 4 بینڈ ہے، آپ کو ایچ میں 4 چاہیے. اور آپ کے پاس جو ایجوکیشن ہے، آپ ہائی اسکول آپ نے کلیئر کیا ہو، ہائی اسکول کا ڈپلومہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، بیچلر، دیٹس بیٹر. تو اگر آپ کے پاس ہائی اسکول کا ڈپلومہ ہو، اگر آپ نے کینیڈا سے اسٹڈی کی، اگر آپ نے فورن سے کیا ہے تو آپ کے پاس ویلڈ ECA ہو جو آپ WES ویسٹ سے کروا سکتے ہیں، یا ICAS جو البرٹا کا انسٹیٹیوشن ہے ایکویلنسی کے لیے، آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. اگر آپ آج اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے جو اپرووڈ امپلائر ہے البرٹا کا ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم سیکٹر کے انڈر، وہاں سے آپ نے ایٹ لیسٹ 6 منتھ وہاں پہ آپ نے کام کیا ہو یا 780 آورز آپ نے وہاں پہ کام کیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو منیمم ورکنگ آورز ہیں وہ 30 آورز پر ویک آپ کے ہونے چاہیے.